السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یوسف ہے، سورت کا نمبر 12 اور پارہ کا نمبر 13 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت 83 تک پڑھا تھا۔ 84 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ قال، کہا، یا اسف علی یوسف، ہائے میرے یوسف، اور وَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، بے نور ہو گئیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے والا دیکھتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین بھی رہ گئے ہیں، تو اب حضرت یعقوب کو جب یہ ساری بات پتہ چلتی ہے کہ میرے بیٹے بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا یوسف بھی کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ہے۔ ایک بیٹے کی جدائی کے بعد دوسرا بیٹا بھی جب جدا ہو گیا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمیشہ وہ اپنے دل میں ذکر کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی اونچا کرتے تھے تو بیٹوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ ہمیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل ہی میں غم کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اب بھی جب ان کو یہ دوسرے بیٹے کے جدائی کا پتہ چلتا ہے تو ان کا دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غم میں رہا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ یہ اولاد کا غم وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی زندگی میں یہ غم آیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کسی کو بھی کسی رشتے کی کمی نہ دے اور کوئی غم نہ دے، کیونکہ یہ جو اولاد کا غم ہے، اپنوں کے بچھڑنے کا غم ہے، انسان کو اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کھا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روتے تھے، اس قدر اپنے بیٹے کے بارے میں غم میں مبتلا رہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بے نور ہو گئی تھیں، بنائی چلی گئی تھی۔ اور فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام غم سے بھرے ہوئے تھے، لبالب۔ کظیم اس مشق کو کہتے ہیں یا اس برتن کو کہتے ہیں جو کناروں تک بھرا ہوا ہے، ذرا پانی اور ڈالیں گے تو اچھل کے باہر آ جائے گا۔ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غم اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دکھ اور غم بالکل عظیم ہو چکا ہوتا ہے، لبالب کناروں تک آ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم ذرا سا بھی کوئی ہمیں بات کرے ہمارے آنسو جھلک پڑتے ہیں، دل پھٹنے کو آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم تو بہت بڑا غم تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے قراری میں کسی سے شکایت نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ سے بات کیا کرتے، اپنے آنسوں کو روک لیتے، ضبط میں رکھ لیتے، اور آپ کا دل اور آنسو اس قدر زیادہ بھرے ہوئے تھے جیسے کوئی مشق یا جیسے کوئی برتن کنارے تک بھر جاتا ہے اور کوئی چیز ڈالنے کی اس میں جگہ ہی نہیں رہتی۔ قالو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دوسری طرف منہ کر کے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہی لیا ہے
اور ہائے میرے یوسف ہی کہا تو بیٹے فوراً بول پڑے. قال انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف، یہ جو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا یہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، کرتے ہی رہیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ تکون حرزن، آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، غم میں گھل جائیں گے، مکس ہو جائیں گے کسی چیز کے اندر، یعنی ختم ہو جائیں گے. او تکون من الحالکین، یا کسی دن آپ ہلاک ہو جائیں گے. اتنا زیادہ آپ یوسف علیہ السلام کو سوچتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی یاد کرنا چھوڑ دیں، ہمارے سامنے اس کا نام نہ لیں. قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی، بے شک میں اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو کس کو بتاتا ہوں؟ اللہ کو. وحزنی الی اللہ، اور اپنے غم بھی اللہ کو بتاتا ہوں. بے شک میں اپنی پریشانی اور اپنا غم صرف اللہ ہی کو فریاد کرتا ہوں، اللہ کو سناتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سناتا. وَأَعْلَمُ، اور میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، مجھے وہ جو علم اللہ نے دے رکھا ہے وہ تمہیں نہیں دے رکھا، تم میں سے کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے. یا بنیا، اے میری بیٹی، اذهبوا، چلے جاؤ، فتحسسوا من یوسف، جاؤ یہاں سے اور جا کے کوشش کرو یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی. وَأَخِيهِ، اس کی بھائی کو. تحسس کہتے ہیں کوشش کرنا، جاسوسی کرنا، چھپے چھپے سر توڑ کوشش کر دینا. جیسے بہت سے محکمے، بہت سے لوگوں کی جاب ہوتی ہے جو کسی کو پتہ تو نہیں لگنے دیتی، لیکن وہ جا کے یہ کام کرتے ہیں، ہر ممکن حربہ اختیار کرتے ہیں، ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے کوئی سراغ مل جائے، کوئی قاتل پکڑا جائے یا کوئی مجرم پکڑا جائے. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، جا کے یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کی تلاش کرو اور سر توڑ کوشش کر دینا، رکنا نہیں. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے جو شخص نا امید ہو گیا اس نے کفر اختیار کیا ہے. جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ نے یہ بات کی تو بیٹوں کو بڑا عجیب لگا. وہ تو پہلے ہی حسد میں مرے جا رہے تھے، اب ان کو اس بات کا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو یاد کرنے کی بجائے، اب بنیامین بھی یہاں سے فارغ ہو گیا، جگہ خالی ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری توجہ کا مرکز تو ہم ہونا چاہیے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بچھڑے اور پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہوئے زمانے گزر گئے، بنیامین بھی راستے سے ہٹ گئے، اب ساری توجہ کا مرکز تو ہم ہونے چاہیے تھے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد پھر بھی اپنا بیٹا ہی آ رہا ہے، اور اس پریشانی میں، اس مشکل ٹائم میں ہماری طرف توجہ کرنے کی بجائے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو اور یعقوب علیہ السلام کو ڈھونڈو. کیونکہ جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور کسی نہ کسی دن ضرور ان سے ملاقات ہوگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوگا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی تھی، جاؤ جا کے ڈھونڈو میرے دونوں بیٹوں کو. اب ساتھ میں ایک بہت بڑی نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. یہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، یا کسی بھی انسان کے لیے. جب ہم کسی چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ پہلے ہی سے ڈیسائیڈ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے والا، تو اس وقت جو ہے ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. وہ چیز ملے یا نہ ملے ایک الگ بات ہے، اگر ہم اس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ چیز کم از کم نہ بھی ملے تو کوئی اور چیز مل جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی تو ہم اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اچھا جی ٹھیک ہے گم ہو گئی، ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی بہت سی اور چیزیں مل جاتی ہیں جو کئی عرصے سے ہمارے ہاتھوں سے، ہماری نظروں سے غائب تھیں، ہم نے توجہ ہی نہیں کی تھی کبھی اس کی طرف. جو وہ ہمیں ملتی ہیں تو ہم کہتے دیکھو ادھر تو ہمارا دھیان ہی نہیں تھا. یہ جو گم ہوئی چیز، اس کے لیے اللہ یہ چاہتے تھے کہ باقی ساری چیزیں بھی صحیح ہو جائیں، گھر کی سیٹنگ صحیح ہو جائے، گھر میں صفائی ہو جائے، وہ کونے خدرے جو کبھی ہم نے دھیان نہیں دیے ہوتے وہ بھی صاف ہو جاتے، اور اینڈ میں جا کے وہ چیز بھی مل جاتی.
تو اگر ہم پہلے ہی مایوس ہو کر بیٹھ جائیں اور چھوڑ دیں اس کو، تو پھر وہ ساری چیزیں باقی جو ہونے والی ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے بعد اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، جو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو چیز ہم چاہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں بھی ملتی اور اس کے ملنے میں اگر ٹائم ہے تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اور راہیں کھولے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے اور کوئی نا امیدی والی سچویشن آئے تو اس وقت نا امید ہو کے بیٹھ نہیں جانا، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھرنا۔ یہ طریقہ کار کافروں کا ہوتا ہے۔ نا امیدی اختیار کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے وہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے اس آیت کے ذریعے ہمارے لیے بھی لیسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اللہ پر توکل نہیں کرتے، وہی نا امید ہوتے ہیں۔ جو توکل کرتے ہیں وہ نا امید نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک امید کا دامن ہوتا ہے پکڑنے کے لیے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں کی اور کہا جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کر کے لاؤ، تو بھائی وہاں سے چلے گئے۔ دوبارہ آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم اور ہمارے گھر والے بہت سخت تکلیف میں ہیں۔ وجئنا بضاعۃ، ہم اس دفعہ جو پیسے لے کر آئے ہیں، مزجۃ، بہت ہی تھوڑی قیمت ہے، ہمیں غلے کی تو ضرورت ہے۔ ہم اس دفعہ ہمارا جو کاروبار اچھا نہیں ہے، ہمارا گھر بہت زیادہ ٹربلز میں ہے، پریشانیاں ہیں، غلہ ہم لینے آئے ہیں، لیکن ہم اس دفعہ بہت زیادہ تھوڑا پیسہ لے کر آئے، اتنا تھوڑا کہ جس سے پیسے سے کوئی رقم اتنی قلیل ہے کہ کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے، پھر بھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے ہے، اور کہا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ایسے کریں اتنے پیسوں سے ہمیں ہمارا جو غلہ ہے وہ دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پہ صدقہ بھی کر دیں، کیونکہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم غلے کے بغیر جا بھی نہیں سکتے ہیں، تو ہم پر کوئی صدقہ کر دیجئے، کوئی خیرات کر دیجئے، تاکہ ہم اپنا غلہ لے کر چلے جائیں اپنے گھر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یجزی المتصدقین، اللہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ جزا دیتا ہے، ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک طرف ان کا رویہ کیا ہے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بارے میں، اور دوسری طرف جب اپنا مطلب آ گیا ہے تو فوراً سے دوسرا انداز اختیار کر لیے ہیں کہ غلہ پورا دے دیں، احسانات کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کا، جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے، جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے کوئی اگلا بندہ پگھل جائے، جو کسی میں ویکنیس ہوتی ہے، جو کسی کی خوبی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نرم دل کے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، تو اسی کے ذریعے ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ صدقہ کرنے والے ہیں، آپ محسن ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم یوسف، اب حضرت یوسف علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، اب رک نہیں پائے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی میرے پاس آ گئے ہیں، اور میں تو پھر بھی صدقہ کر دوں گا، میں پھر بھی احسان کر دوں گا۔ آج میں پوچھوں تو صحیح، انہوں نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا ہے میرے گھر کے ساتھ، میرے ابا کے ساتھ۔ آج یہ ضرورت پڑ گئی کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور میرے ابا کتنی تکلیف میں ہوں گے وہاں پر کنعان میں، جو یہ غلہ لینے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے، ہماری فیملی بہت ٹربل میں ہیں، تو میرے والد پتہ نہیں کتنی ٹربل میں ہیں۔ اب پوچھا ہے قال هل علمتم ما فعلتم یوسف، اے میرے بھائیو تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اپنے اس بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، واقعی اس کے بھائی کے ساتھ۔ اور اگلی آیت دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ظرف اذ انتم جاہلون، ہاں جب تم نے یہ کام کیا تھا تو تم جاہل تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، آپ کے اندر نبوت کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے، اس کے ذریعے کبھی بھی کوئی نبی ہارش نہیں ہوتا ہے، نبی لوگوں کو تانے نہیں دیتا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پاور میں ہیں، ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، انہیں بیہائنڈ دا بار کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا، جیل میں نہیں ڈالا، کوئی بدلہ نہیں دیا، کوئی پنش نہیں کی، بس ان کو یہ یاد دلوایا کہ انہوں نے کس طرح دکھوں میں ڈالی رکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائیوں کو، اور ساتھ ہی اتنی نرم گوشہ اور اتنا اچھا اظہار کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اور جو تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، اذ انتم جاہلون، تم اس وقت نادان تھے، یہ نادانی میں آ کے کیا تھا، معصومیت میں کیا تھا، وہ جو چھوٹی موٹی بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر آ کے تم لوگوں نے کیا تھا، یہ تم نے ناسمجھی اور بے وقوفی کی بنا پر کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یاد بھی ہے تم نے کیا کیا تھا۔ قالو، اب ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے کہا انک لانت یوسف، چونک گئے یکدم شاکڈ، وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف ہوں، میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے پاس جو کھڑا ہے یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہو، بے شک وہ جو اللہ، من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ احسانات کے بدلے یہ سب کچھ دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کتنا بڑا شاکنگ مومنٹ ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بولا ہوگا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں، یہاں ایک بادشاہ کی حیثیت سے، ایک ویلتھ منسٹر کی حیثیت سے، اور بھائی اس وقت کیا ان کی فیلنگ ہوتی ہوگی، جو ایک وقت میں اس کو چھوٹا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کو اندھے کنویں میں پھینکائے، آج چھوٹے اور کمزور ہو کر سامنے کھڑے ہیں، فقیرانہ انداز میں کھڑے ہیں، اور بھائی آج ایک بادشاہ کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس کنویں میں گرے ہوئے بچے کو آج پورے ملک مصر کی حکومت دے دی ہے، اور پھر بھی اس بادشاہ کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی بدلہ لینے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ سب اس مقام پر ہوں، من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے مجھ پر کیا ہے، اور یہ احسان ساتھ یہ بھی بتا دیا کس کو ملتے ہیں یہ مرتبے اور یہ شانیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور جو صبر کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی کب اختیار کیا؟ ہر ایک مومنٹ پر، ہر ایک لمحے پر، ہر ایک لمحے پر صبر کیا، اور خاص طور پر یہاں تقوی اختیار کرنے کا جو جس طرف اشارہ ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کے سامنے اللہ سے ڈرتے رہے۔ اس وقت عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، خود عزیز مصر اپنی بیوی کے پاس اس وقت گھر پہ نہیں تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موقع تھا، جوانی بھی تھی، اور پھر سارے وہ چیزیں، حالات حضرت یوسف کے حق میں جا رہی تھی، لیکن انہوں نے تقوی کے راستے کو اختیار کیا، اپنے آپ کو جیل میں جانا تو پسند کر لیا، اور وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے، حضرت یوسف نے کہا علیہ السلام نے کہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس کے کہ مجھے میں برائی کا راستہ اختیار کروں، تو انہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اور جیل میں جا کے بھی بلا قصور، بلا کسی وجہ کی سالہ سال جیل کی کھانے کھائے، جیل کی ہوا کھائی، جیل میں بند رہے۔ اس سے پہلے بھی صبر، جب بھائی کنویں میں ڈال گئے ابھی ویلا نہیں کیا، باہر نکل کے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں فلاں شہر کا ہوں، فلاں میرے بھائی ہیں، اور پھر کبھی زندگی میں اپنے بھائیوں کے خلاف کبھی بات نہیں کی، اگر کبھی بات کی بھی ہے تو اچھے لفظوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں جب جیل میں لوگ دو تعبیر پوچھنے والے خواب کی آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب، ان کے ابا حضرت اسحاق اور ان کے ابا حضرت ابراہیم کی تعریفیں ہی کی ہیں، کہا میں اچھے خاندان سے ہوں، نبیوں کے خاندان سے ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر وقت تقوی کا راستہ اختیار کیا اور صبر کا راستہ اختیار کیا، اسی طرح سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ہر موقع پر تقوی اور صبر کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی نیکی کرتا ہے، احسان کے لیول کی، نیکیوں کی بھی لیولز ہوتے ہیں، نیکیوں کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں،
اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک صالح عمل کیے. عامل الصالحات کا مطلب ہوتا ہے صالحات، اچھے عملوں میں سے کچھ اچھے عمل. جیسے ہم عام روزمرہ کی زندگی روٹین ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کالجز کی امتحانات ہوتے ہیں تو 100 نمبر ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں پاسنگ کے. اس میں سے کوئی 33 لیتا ہے، کوئی 50، کوئی 60. تو اس میں سے 100 میں سے جو 33 بھی لے لیتا ہے، 34 لے لیتا ہے، 50 لے لیتا ہے، وہ پاس ہے، وہ پروموٹ ہو گیا نیکسٹ کلاس کے لیے. تو سملرلی عامل الصالحات کا مطلب ہے کہ صالحات 100% نمبر تھے، 100% اعمال تھے. ان میں سے عاملو، جس نے کوشش کی، اپنے تقوی میں رکھا، پرہیزگاری میں رکھا، اللہ کی اطاعت میں رکھا، اور جتنی اس سے ہو سکی اس نے کوشش کی، اللہ اس کو معاف کر دے گا. جنت میں بھی درجات اللہ ایسے ہی دے گا. لیکن جب احسان کی بات ہوتی ہے نا، احسان والی ایک نیکی ہوتی ہے، احسان والی نیکی وہ نیکی ہوتی، ایک ہوتی عمل اور ایک ہوتا احسان. دونوں ہی نیکیاں ہیں، لیکن احسان وہ نیکی ہوتی ہے جو انسان 100% کوشش کرتا ہے، جس میں ذرا بھی کوئی پوائنٹ مس نہیں ہو جاتا. یعنی 100/100 مارکس جو بچہ لیتا ہے، اس کے لیے اب اس کا رائٹ ہے نا کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ملے، اس کو ڈگری دی جائے، اس کو آگے بتایا جائے، اس کو اسٹیج پر کھڑا کر کے انعام دیا جائے. تو جو لوگ محسن ہو جاتے ہیں، اس لیول کی نیکی کرتے ہیں کہ اب کوئی چوائس ہی نہیں رہتی، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ میں جو محسن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو 100% نیکیوں تک لے جاتا ہے، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کہیں پر بھی کسر نہیں چھوڑتا، میں اس کا کوئی ایک عمل بھی ضائع نہیں کرتا. ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کو پنش کیا، چھوڑ دیا، بھائیوں نے آگے سے کوئی سوری وغیرہ کیا، کیا ساری بات ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.